لینا پسند نہیں کرتے، لیکن میرے مالک ہمارے سارے گناہ جاننے کے باوجود بھی ہمیں اپنے سامنے کھڑے رکھ کر محبت کی ایک نشانی پیش کرتے ہیں کہ میرے بندوں تم کتنے بھی گنہگار ہو پھر بھی میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے سامنے بلا کر کھڑے کر دیا اور یہ اعلان فرما دیا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ نے فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو۔ اللہ چاہتے تو کہتے اے نالائق بندو، اے گنہگار بندو، اے غلط کام کرنے والے بندو، لیکن اللہ کہتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا، جنہوں نے بہت سارے گناہ کر لیے، اتنے گناہ کر لیے کہ اپنے آپ سے بھی نفرت کرنے لگا ہے، اس کے باوجود بھی میرا رب کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم مجھ سے نا امید مت ہونا۔ جب بھی میرے در پہ آؤ گے، جب بھی نیاز جھکاؤ گے، ندامت کے آنسو بہاؤ گے، میں فوراً اعلان کر دوں گا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میرے بندو ایک سیکنڈ میں تم توبہ کرو گے، دوسری سیکنڈ میں معاف کر دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا آدم 100 سال 200 سال 300 سال توبہ کرتا رہا، تب جا کے ہم نے تمہاری توبہ کو قبول کیا ہے۔ میرے محمد رسول اللہ، میرا حبیب اللہ، سید المرسلین، سید الانبیاء، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی 25 سال گناہ کرنے کے بعد ایک سیکنڈ میں معافی مانگیں گے، فوراً معاف کر دوں گا۔ یہ اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرتے ہیں، تو بس بیان نہیں کرنا ہے بلکہ حوصلہ دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ایک آیت پڑھنے والے کو، ایک آیت کو چھونے والے کو اللہ معاف کرتے ہیں۔ اتنے سارے نوجوان ہمارے امید ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن سننے والے اللہ کی نگاہ کرم کر چکی ہوگی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان میں ایک مرتبہ اللہ کی جس بندے پر ایک مرتبہ محبت کی نگاہ پڑ جاتی ہے تو اللہ کے دربار میں لکھا ہوا ہے کہ جس بندے پر رمضان میں میری محبت کی نگاہ پڑ جاتی ہے تو اللہ کے دربار میں لکھا ہے اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کے جلال کی قسم، اس بندے کو اب میں کبھی بھی جہنم میں نہیں ڈالوں گا۔ امید ہے یہ سارے نوجوانوں پر، یہ سارے مسلیوں پر میرے رب کی محبت کی نگاہ پڑ چکی ہوگی اور اللہ اس کی برکت سے ہم کو ضرور معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قرآن کو قبول فرمائے۔ بس ایک چھوٹی سی بات کے اندر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ بہت بڑی دولت، قرآن بہت بڑی دولت ہے۔ ہم نے کبھی کبھی بیٹے کیلکولیشن لگایا تو کبھی کبھی لگتا ہے ہمیں کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں بہت اونچا مقام دیا ہے۔ کیلکولیشن لگایا، میں بیٹے ایسے گن رہا تھا کہ چلو گنیں، حالانکہ گننا رمضان کے ثواب کے گننے کی طاقت تو فرشتوں کی بھی نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے موبائل کی ریم کی، کے بی کی، جی بی کی، جو بھی ہو اس کی کوئی طاقت نہیں ہے، بلکہ فرشتوں کی لاکھوں جی بی کی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہمارے رمضان کی عبادت کو کیلکولیٹ کر سکے، بلکہ فرشتوں کو بھی اللہ کہیں گے ہٹو، تمہاری کیپیسٹی نہیں ہے، رمضان کی نیکیوں کا بدلہ تمہیں خود خدائی کے لیے ہو۔ یہ اللہ نے حدیث میں کہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز دی گئی، 5 نمازیں دی گئی اور اللہ نے فرمایا 5 نمازوں کا بدلہ کتنا ہے؟ 50 نمازوں کا تم کو ملے گا روزانہ 50 نمازوں کو۔ اب رمضان میں بھاؤ بڑھ گیا، 70 کا ہو گیا،
ایک نماز 70 کی ہو گئی، 50 دنیا 70 کر دو، پھر 70 کو ہم گناہگار کریں گے، ایک ایک کر کے 700 مرتبہ کریں گے، تو 70 دنیا 700 کریں گے، تو آپ حساب لگانے جاؤ گے تو صرف رمضان کی نمازوں کا حساب ہمارے کیلکولیٹر میں نکلتا ہے 30 کروڑ نمازوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ 30 کروڑ نمازوں کا ثواب ہمارے کیلکولیٹر میں، اللہ کے کیلکولیٹر میں ہم کو معلوم نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کے 110 حروف ہے، سننے والوں کو بھی وہی ثواب، پڑھنے والے کو بھی وہی ثواب ملتا ہے۔ 110 حروف کو اگر ہم نماز کے اندر ملٹیپلائی کرتے ہیں، عام نمازوں میں 1 ارب کے بدلے میں 100 نیکی ملتی ہے، رمضان میں 700 گنیا 700 کر کے ہم اس کو حساب لگائیں گے تو سورہ فاتحہ کو خالی ایک مرتبہ سننے سے 55 کروڑ نیکیاں بنتی ہیں۔ اب حساب لگائے، امید ہے کہ اگلی امت 2,000 برس تک عبادت کرتی ہوگی، ایک ہی رمضان ہمارا کھڑا ہو جائے گا، اللہ کہیں گے نکل لو، ادخلوہا بسلام آمنین، تمہارے لیے جنت ہم نے فائنل کر دی ہے۔ امید ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس پڑھنے کو، سننے کو، حافظوں کے پڑھنے کو، ان کی قربانی کو، آپ کے کھڑے رہنے کو اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ پردہ ہٹاؤ، پردہ ہٹاؤ، امی جان نے پردہ ہٹایا تو صحابہ کرام نماز میں کھڑے تھے، آپ کا چہرہ چمکنے لگا اور کہنے لگے عائشہ میرا امتی جب نماز میں کھڑا رہتا ہے تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک مل جاتی ہے۔ میرے محبوب کے سامنے ان تمام نوجوانوں کی ویڈیو پہنچ چکی ہوگی سوموار کو رات کو، اور میرے محبوب بھی دیکھتے ہوں گے، کہتے ہوں گے اللہ نے میری آنکھوں کو ٹھنڈک دے دی ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری اس نماز کو، تراویح کو قبول فرمائے۔ اور دیکھو قرآن سننے کے بعد تراویح مت چھوڑنا، تراویح کہیں بھی الگ طرح سے بھی پڑھ لینا، لیکن تراویح مت چھوڑنا، یہ نعمتیں ہم سے چلی جانے کی بات میں نہیں آئے گی، اس لیے ایک ایک رکعت، ایک ایک نماز، ایک ایک گھڑی ہمارے لیے قیمتی ہے۔